بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الاستنجاء بالحجرین عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته فقال التمس لی ثلاثة احجار قال فأتيته بحجرين والروسة فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال إنها رجس وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا قال ابو عيسى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله نحو حديث اسرائيل وروى معمر وعمار بن رزيق عن ابي اسحاق عن علقمة عن عبد الله روى زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه الاسود ابن يزيد عن عبد الله وروى زكريا بن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله وهذا حديث فيه اضطراب قال ابو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن عن الروايات في هذا عن ابي اسحاق أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح فلم يقضى فيه بشيء وسألت محمدا عن هذا فلم يقضى فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه ووزعه قيس إسرائيل وقيس عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله لان اسرائيل اثبت واحفظ لحديث ابي اسحاق من هؤلاء وتابعه علي ذلك قيس بن الربيع وتابعه على ذلك قيس بن الربيع وسمعت ابا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن ابي اسحاق الا لما اتكلت به على اسرائيل لانه كان ياتي به اتم قال ابو عيسى وزهير في ابي اسحاق ليس بذلك لان سماعه منه باخرة سمعت احمد بن الحسن يقول سمعت احمد بن حنبل يقول اذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي الا تسمعه من غيرهما الا حديث ابي اسحاق وابو اسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الحمداني وابو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من ابيه ولا يعرف اسمه. اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ استنجا میں ایثار اور عدم ایثار کے بارے میں اور اسی طرح سے تثلیث کے بارے میں کہ مستحب کیا ہے بیان فرما رہے ہیں. ایثار یعنی وتر کی جمع ہے ایثار کہ استنجا میں طاق عدد ہونی چاہیے. کتنے ڈھیلوں سے استنجا کرے، 3 سے یا کتنے سے، تو 1 سے اگر ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے. تو ایثار کے بارے میں سب یہی کہتے ہیں کہ مستحب ہے. جہاں تک اگر 2 ڈھیلوں سے صفائی حاصل ہو جا رہی ہے تو ایثار پر عمل کرتے ہوئے تیسرا ڈھیلا بھی استعمال کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے. انقاء کے سلسلے میں یعنی صفائی کے سلسلے میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ انقاء واجب ہے لیکن تثلیث مستحب ہے. 3 کا لینا یہ مستحب ہے.
اصل ہمارے نزدیک یعنی احناف اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصل انقاء ہے. اگر 3 سے بھی صفائی حاصل نہیں ہو رہی ہے تو اس کو چوتھا استعمال کرنا چاہیے. تو انقاء اصل میں واجب ہے، چاہے وہ 2 سے ہو جائے، چاہے وہ 3 سے یا 4 سے. لیکن انقاء کے ساتھ ساتھ ایتار مستحب، تسلیس مستحب ہے، انقاء واجب ہے. یہ اس وقت ہے جب تسلیس سے انقاء ہو جائے. یعنی جو کہا گیا کہ انقاء واجب ہے اور تسلیس مستحب ہے، یہ اس وقت ہے جب تسلیس سے انقاء ہو جائے. امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انقاء اور تسلیس دونوں واجب ہیں. تو لہٰذا ان کے نزدیک اگر انقاء ہو گیا ہے لیکن تسلیس نہیں ہوئی ہے، یعنی 3 مرتبہ نہیں ہوا ہے، تو اور ایک مرتبہ اس کو کرنا، مثلا سے 2 سے انقاء ہو گیا ہے تو تیسری مرتبہ ان کے لیے ضروری اور واجب ہے. تو ان کے نزدیک دونوں چیز واجب ہیں، انقاء اور تسلیس دونوں واجب ہیں. اس کا مطلب وہی ہے کہ 2 ڈھیلوں سے اگر صاف ہو گیا تو تیسرا استعمال کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. ان دونوں حضرات کی دلیل یعنی امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو گزر چکی ہے کل گزشتہ، کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ او اللہ یستنجی احدنا باقل من 3 احجار. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا کریں، یعنی 3 ہمارے لیے ضروری ہے. یہ تو ان کی ایک دلیل ہوئی. دوسری دلیل وہ تمام احادیث ہیں جن میں 3 کا تذکرہ آیا ہے. جتنی احادیث ہیں جن میں 3 کا ذکر آیا ہے، 3 کا تذکرہ اس میں ہے، تو وہ سب احادیث بھی یہ دونوں حضرات یعنی امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی دلیل ہو سکتی ہیں. کیونکہ مفہوم مخالف کے لحاظ سے 3 سے کم جائز نہیں، اور اس کو مفہوم لقب بھی کہا جاتا ہے. تو ان کے نزدیک یعنی غیر احناف کے نزدیک مفہوم مخالف یا مفہوم لقب بھی استدلال کا ایک طریقہ ہے، مگر احناف کے نزدیک مفہوم مخالف کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو احناف کے نزدیک مفہوم مخالف یا مفہوم لقب وجوہ فاسدہ میں سے ہیں. حنفیہ اور مالکہ کی دلیل اب یہاں سے عرض کیے جا رہے ہیں. حنفیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حنفیہ اور مالکیہ کی دلیل ایک تو وہ حدیث ہے جو ابو داؤد شریف میں ہے. اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استجمر فلیوتر، یعنی جو شخص پتھر ڈھونڈے یا پتھر سے استنجا کرے اور اس کی کوشش کرے تو اس کو چاہیے کہ طاق عدد لے لے، فلیوتر. من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. جو شخص اس کو کر پائے تو بڑھیا کام کیا، اچھا کیا، اور جو نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ طاق عدد میں جو آپ نے ترغیب دی ہے فلیوتر، وہ وجوب والا نہیں ہے، وہ استحباباً ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر وجوب والا ہوتا تو آپ آگے یوں نہیں فرماتے کہ من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. تو معلوم ہوا کہ احناف کا جو مذہب ہے وہی درست ہے، وہی صحیح ہے، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے طاق کا لحاظ نہیں رکھا کوئی حرج نہیں ہے. معلوم ہوا کہ 3 کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اگر تسلیس واجب ہوتی تو آپ اس کا ذکر فرماتے، آپ اس سے صرف نظر نہیں فرماتے. ایک دلیل ہوئی. احناف اور مالکیہ کی دوسری دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو نسائی شریف میں ہے. اس میں ہے، آپ فرما رہے ہیں اذا ذهب احدكم الخلاء فليذهب معه ب3 احجار فليستتب بها فانه يجزئ عنه. اس میں آخری ٹکڑا جو فانه يجزئ عنه، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر 3 سے انقاء نہ ہو یا 3 سے کم ہو تب بھی کافی ہے. ورنہ یہ کیوں فرماتے کہ فانه يجزئ عنه. الحاصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو علت بیان کی اس سے معلوم ہوا کہ 3 کی کوئی تخصیص نہیں. یہ تو دوسری دلیل ہوئی. تیسری دلیل
فقہائے کرام مثلاً علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الصنائع میں اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا، یعنی باب کی حدیث شریف سے، باب میں جو حدیث ہے۔ اب وہ طریقہ استدلال کیسے ہے؟ وہ ظاہر ہے، طریقہ استدلال وہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھینک دینا، کیونکہ انہوں نے 3 کا آپ نے حکم دیا تھا، 2 اس میں سے ڈھیلے ملے تھے اور 1 گوبر، تو گوبر کو پھینک دینا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آپ نے 2 ڈھیلوں سے استنجا فرمایا۔ تو اگر 3 ضروری ہوتا تو آپ 2 کے بعد پھر تیسرا یہ کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 3 واجب نہیں ہے، لیکن یہ دلیل توڑ دی گئی ہے، یہ دلیل پیش نہیں کرنی چاہیے احناف اور مالک کی جانب سے۔ یہ اس طرح سے دلیل توڑ دی گئی ہے کہ بعض روایت میں یہ لفظ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا ایتینی بثالث، کہ تیسرا ڈھیلا لے کے آؤ، تو لہٰذا یہ دلیل بہت کمزور ہے، یہ دلیل کو نہیں پیش کرنی چاہیے۔ بس وہی 2 دلیلیں ہیں، یہ دلیل نہیں پیش کرنا، اصل دلیل وہی 2 ہیں جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کہ اگر 3 کا عدد واجب نہ ہوتا تو اس کی تخصیص کیوں ہوتی، تو اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 3 کا تذکرہ تخصیص کے طور پر نہیں ہے، بلکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 3 ڈھیلے سے صفائی حاصل ہو جاتی ہے، مقصد انقاء ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل میت کے سلسلے میں فرمایا، عورتوں سے تاکید کی اور حکم صادر فرمایا اغسلنہا ثلاثاً، تو یہاں ثلاثاً کا جو ذکر ہے، یہاں پر خود ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا قول نہیں فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، بلکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 3 ضروری نہیں ہے بلکہ صفائی کا مطلب ہے۔ تو اس بات کو خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی آگے چل کر کے نقل بھی فرمائی ہے۔ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ تمام احادیث جس میں ایتار کا لفظ آیا ہے اس کا منشا تسلیس کا ترغیب دینا ہے، یعنی بتانا ہے، آپ کو رغبت دلانا ہے کہ تم تسلیس پر عمل کرو، اور جہاں ثلاثہ کا لفظ آیا ہے وہاں مقصد انقاء کو بتلانا ہے۔ اب دونوں میں فرق ہو گیا۔ حضرت شاہ صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے اور ان کی رائے کے مطابق بعض احادیث ایسی ہیں جن میں تسلیس کا ذکر ہے اور بعض احادیث میں ایتار کا ذکر ہے، تو وہ اس میں بتانا چاہتے ہیں تشریح کے طور پر ایتار کا لفظ جس میں آیا ہے جن احادیث میں، منشا وہاں تسلیس کی طرف ترغیب دینا ہے، رغبت دلانی ہے، اور جہاں ثلاثہ کا لفظ آیا ہے وہاں مقصد انقاء کو بتلانا ہے، یعنی محل صاف ہو جانا چاہیے، کم از کم 3 استعمال کرنے چاہیے۔ تو اسی سے پتہ چلا کہ احناف کے نزدیک اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقصد انقاء ہے، وہاں مقصد جو ہے یہ نہیں ہے، ایتار کو بتانا نہیں ہے، یا یہ بھی بتانا نہیں ہے کہ کتنے ڈھیلوں سے استنجا کیا جائے۔ اب یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سندیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 سند میں اسرائیل ابو اسحاق کے پوتے ہیں، ابو عبیدہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لڑکے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کے نام کے سلسلے میں اختلاف ہوا ہے، اصح قول کے مطابق نام عامر ہے۔ یہ ابن مسعود کے والا تبار صاحبزادہ ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حدیث نہیں پڑھی ہے کیونکہ چھوٹے پن میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو لہٰذا یہ پہلی سند ہے، اس وجہ سے اس میں انقطاع ہے کہ ابو عبیدہ نے حضرت ابن مسعود سے سنا نہیں ہے۔ دوسری سند میں بھی انقطاع ہے، یعنی قیس ابن الربی کی جو سند ہے اس میں بھی انقطاع ہے۔ اس کے بعد معمر اور عمار کی روایت میں کوئی انقطاع نہیں ہے، متصل ہے۔ اس کے بعد زہیر کی روایت ہے، یہ سند بالکل متصل ہے۔ اس کے بعد زکریا ابن ابی زائدہ کی روایت ہے، اس روایت میں عبد الرحمن ابن یزید اپنے بھائی اسود ابن یزید سے روایت کرتے ہیں۔ اس نسخے میں اسود ابن یزید کا نام چھوٹا ہوا ہے جو ہمارا نسخہ ہے۔ الحاصل ابو اسحاق کے 6 شاگرد ہیں، ان کی 4 سندیں ہیں۔ پہلی سند اسرائیل اور قیس کی ہے، دوسری سند عمار اور معمر کی ہے، تیسری سند زہیر کی ہے، اور چوتھی سند زکریا ابن زائدہ کی ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ھذا حدیث فیہ اضطراب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ 4 مختلف سندیں ہیں۔ محدثین اگر کسی سند کو اس میں سے ترجیح دے دیں تو پھر اضطراب ختم ہو جائے گا۔ اب سوال یہ کہ راجح کون ہے؟
امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے جب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جس کا ذکر امام ترمذی نے خود کیا ہے، مگر انہوں نے بخاری شریف کے باب لا یستنجی بروسن میں ذکر کی ہے، زہیر کی سند لائی ہے. اس عمل نے امام بخاری کے اس عمل نے بتا دیا کہ ان کے نزدیک زہیر کی سند اصح ہے، ورنہ اپنی جامع میں وہ نہیں لاتے. امام ترمذی کی اپنی رائے اسرائیل کی سند اصح ہے، اس لیے اس کا تذکرہ باب میں لایا ہے، اور دلیل 3 ہے امام ترمذی کے پاس. نمبر 1، ابو اسحاق کے تمام شاگردوں میں احفظ اور اضبط اسرائیل ہیں. ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ اسرائیل کے مطابق قیس ہیں، اور زہیر کا کوئی مطابع نہیں. یہاں عمار اور معمر کے سلسلے میں گفتگو نہیں ہے، بلکہ اسرائیل اور زہیر کے سلسلے میں گفتگو ہے. الحاصل قیس کی مطابعت تامہ ہے، کیونکہ دونوں کے استاد ایک ہیں. اگر استاد ایک ہوں تو مطابعت قاصرہ کہلائے گی، ایک نہ ہو، جس کا دوسرا نام شاہد ہے، مگر یہاں استاد ایک ہیں. تیسری دلیل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ زہیر ابو اسحاق کے اچھے شاگرد نہیں ہیں، یعنی ابو اسحاق کی تمام احادیث زہیر کو زیادہ محفوظ نہیں ہیں. ان تمام دلائل کی دلیل عبد الرحمن ابن مہدی کا قول ہے کہ ما اتانی الذی سے، جس کا ذکر امام ترمذی نے کیا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب سبق آغاز فرماتے اور اس میں ابو اسحاق کی حدیث بیان کرنا شروع کرتے تو میں خود کہتے ہیں عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں کہ میں سبق کی پابندی نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں نے ابو اسحاق کی تمام احادیث اسرائیل کے سبق میں بیٹھ کر لکھ لیے تھے. معلوم ہوا کہ اسرائیل تمام شاگردوں میں احفظ اور اضبط ہیں. تیسری دلیل کی دلیل یہ ہے کہ زہیر نے ابو اسحاق سے اس وقت حدیث سنی جبکہ ابو اسحاق کے حفظ میں کچھ کمی آ گئی تھی. اس بات کی دلیل حضرت احمد ابن حنبل کا قول وَإِذَا سَمِعْتَ الْحَدِيثَ سے ہے، جس کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے. الحاصل امام ترمذی نے اسرائیل کی حدیث کو ترجیح دی ہے، مگر حقیقت میں اس ترجیح کی دلیل وہ نہیں ہے جو اوپر گزری ہے، جو ابھی بیان کیا ہے، بلکہ دلیل کچھ اور ہے جو امام ترمذی کے لاشعور میں ہے. اسی وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر فیصلے اپنی کتاب میں درست نہیں ٹھہرتے، غلط ٹھہرتے ہیں. وہی بات کہ حدیث رسول کے سلسلے میں وہ زیادہ تر احتیاط والا پہلو اپناتے ہیں. یہ قاعدہ ہے اصول حدیث کا. اس اصول کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر معمولی اہمیت دی ہے، بہت زیادہ، جس کی وجہ سے ان کا یہ فیصلہ غلط ٹھہرتا ہے. اکثر اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات جب سنی جائے اور منسوب کی جائے تو غلط طریقے پر بہت شدید وعید کا باعث ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو میرے طرف ایسی بات کی نسبت کرے جس کا میں قائل نہیں ہوں تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اس حدیث کی وجہ سے وہ بہت زیادہ احتیاط برتتے ہیں. اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیا ہے کہ جہاں ایک حدیث کی 2-3 سندیں ہوتی ہیں تو جو ان میں سے کمزور سند ہوگی اسی کو ترجیح دے دیتے ہیں. مقصد ان کا وہی ہوتا ہے. مثلا یہاں اسرائیل والی روایت منقطع ہے اور زہیر والی روایت متصل ہے، مگر امام ترمذی نے اسرائیل والی روایت کو ترجیح دے کر یہ فرمایا اصح شیء فی ھذا عندی حدیث و اسرائیل. یہ فیصلہ محدثین کے نزدیک صحیح نہیں ہے. حاصل کلام یہ نکلا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیل کی روایت کو جو ترجیح دی ہے اور اس کے جو دلائل دیے ہیں وہ دلائل صحیح نہیں ہیں. پہلی دلیل ان کی یہ تھی کہ سفیان ثوری سے اسرائیل اتم تھے. جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے تو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل ثوری سے اتم ہے. اس سے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ابو اسحاق کے تمام شاگردوں میں زیادہ افضل ہیں. دوسری دلیل مطابعات کے سلسلے میں یہ تھی کہ اس کا جواب یہی ہے کہ زہیر کے بھی مطابعات بہت ہیں. چنانچہ متن مطابعات میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے، جبکہ اسرائیل کا صرف ایک مطابع ہے. تیسری دلیل کا جواب جو انہوں نے دی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حافظہ کی کمزوری کے زمانے میں کسی نے حدیث پڑھی ہے تو کیا اس کے تمام روایت ضعیف اور کمزور ہوں گی؟ جب تک یہ صراحت کے ساتھ معلوم نہ ہو جائے کہ زہیر کی یہ روایت جو ہے ضعیف ہے یا کمزور ہے، اس وقت یہ فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ زہیر کی اس سند کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یوسف اور ابو زائدہ یہ جو دونوں ابو اسحاق سے حفظ کے زمانے میں پڑھے ہیں ان دونوں کی روایت بھی زہیر کی سی ہے. لہٰذا یہ روایت زہیر کی صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے. یہ سند میں کلام تھا جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی جامع میں جو ہے جگہ دی ہے۔ ویسے مسئلے کے اعتبار سے وہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے اس کے پہلے بیان کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں احناف اور مالک ایک طرف ہیں اور دوسری طرف شوافع اور حنبلی دوسری طرف ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔